ہمارا کام نہیں، ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے. ہاں ہم محنت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اس کا سوال ہوگا. کسی نے قبول نہیں کیا اس کا سوال نہیں. حضور سے نہیں ہوگا تو ہم سے کیوں ہوگا؟ ہم تو چھوٹے لوگ ہیں بھائی، حضور تو بہت بڑے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے لیے تسلی. اب اگلی آیت پڑھیے. جب بھی ہم پڑھتے ہیں لگتا ہے کہ پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ مسلم ممالک کا ذکر ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ IMF ورلڈ بینک کا ذکر ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ یہود کا ذکر ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ باہر والے جو ڈورے ہلاتے ہیں یہاں کے حکمرانوں کی ان کا ذکر ہو رہا ہے. دیکھیے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اور آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہود و نصارہ جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں. کیا مطلب ہے؟ یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کر ان کی ملت اور طریقے پر نہ چلے جاؤ. کتنا ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا. 57,000 پروازیں اپنے اس ملک سے اڑانے کی ان ظالموں کو ہم نے اجازت دی اپنے لاکھوں بھائیوں کو شہید کرانے کے لیے افغانستان میں. یس اور نو؟ اور اس کے بعد وہ ہم سے کہتے ہیں ڈو مور. ختم نہیں ہوا معاملہ. کبھی کہتے ہیں کہ 18 سال کی عمر لگاؤ بچیوں کی اور بچوں کی شادی کے لیے. خود انگلینڈ میں بیٹھ کے 16 سال میں پرمیشن دی ہوئی، اور یہاں دورے ہلائے جاتے ہیں کہ چلو جی یہ بل پاس کرواؤ. کبھی آسیہ کو مانگ لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرو، کبھی کہتے تم نے جو قادیانیوں کو، وہ بھٹو نے بہت بڑا جرم کیا تھا نا ان کے نزدیک، 74 میں تم نے جو ان کو کافر قرار دیا، اس معاملے کو ختم کرو. ان کے تو پلان ہی ختم نہیں ہو رہے، ان کے تقاضے ختم نہیں ہو رہے. اب کہہ رہے ہیں کہ مدارس کے ساتھ ایسا کرو، اب کہہ رہے ہیں اسکولوں میں یہ بھی پڑھاؤ، اب کہہ رہے ہیں وہ فلاں، میں الفاظ نہیں بیان کر سکتا، وہ فلاں ایجوکیشن بھی بچوں کو پڑھاؤ. بیٹھ کر کہتے ہیں، مطلب میں خود واقف ہوں ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر، جو جتنا پیسہ ان کی ایجنسی دیتی ہے اس کا نصاب میں چرچا ہو جاتا ہے، اس کا دیا ہوا نصاب ہمارے ملک میں ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. کیا ہے یہ؟ کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو. یہ اللہ کا سچا کلام ہمیں بتا رہا ہے. اللہ ہمیں یقین عطا فرماتا. کبھی یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو. اور اب جو اسد عمر کو ہٹانے کے بعد جو ہو رہا ہے اب سب کے سامنے، جو IMF کا شکنجہ مضبوط ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے، جو بیڑا غرق اور ستیہ ناس اور ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے. کبھی راضی نہیں ہوں گے. اللہ یہ ہماری قوم کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے ذمہ داروں کو سجھا دے. ایک دفعہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ بھائی. وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. قل، اے نبی علیہ السلام فرمائیے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے. ولئن اتبعت اہواءہم، اور اے سننے والے یعنی اے مخاطب، ہم سے خطاب ہے، اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر تمہارے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے مقابلے میں نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی مددگار. اگلی آیت تلاوت قرآن کے بارے میں، تلاوت کتاب کے بارے میں بڑی اہم ہے. الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلون حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں. پہلے اور کتابیں تھیں، اب آخری کتاب قرآن ہے. اس کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ تلاوت کو باقاعدہ کرنا، تلاوت کو اچھے انداز سے کرنا، تجوید کا خیال رکھنا، حرام غلطیاں جس سے مفہوم بدل جاتا ہے اس تیزی سے تلاوت نہ کرنا. اور اصل تلاوت ایک اور کیا ہے؟ قرآن کے پیچھے پیچھے آنا. سورہ شمس کی شروع میں آتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی اور چاند کی، جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے. چاند پیچھے پیچھے آتا ہے نا، اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کا ریفلیکشن ہے. تو اصل تلاوت کیا ہے؟ پیچھے پیچھے آنا. اس لیے تو یہاں بیٹھیں پتہ تو چلے اللہ کیا فرما رہا ہے، تاکہ سنیں سمجھے اور اس کے پیچھے پیچھے چلیں. تو جو تلاوت الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلون حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے، فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. تلاوت بھی کرنی ہے بھائی، سمجھنا بھی ہے، تلاوت بھی کرنی. تلاوت کا اپنا اثر ہے، سبحان اللہ. ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان میں نفل کا ثواب بھی فرض کے برابر ہو جاتا ہے. دن میں مجھے بھی اللہ توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. ہمارا اپنا الگ سے معمول ہونا چاہیے. یہ رمضان ہے ہی قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کا نام. یہ 14واں رکوع مکمل ہوا. کل عرض کیا گیا تھا کہ پہلے 4 رکوع تمہیدی نوعیت کے تھے،
5वें رکوع میں بنی اسرائیل سے خطاب تھا، اور اب یہ 14ویں رکوع پر آ کر یہ 10 رکوع تقریباً مکمل ہو رہے ہیں جو سابقہ امت بنی اسرائیل کا تذکرہ قدر وضاحت سے ہمارے سامنے آیا، اور جو مکی صورتوں میں تفصیلات آئیں گی وہ بعد میں اپنی جگہ۔ اب ان سے خطاب مکمل ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 47 سے خطاب جن الفاظ میں شروع ہوا تھا انہی الفاظ میں آیت دہرائی جا رہی، آیت نمبر 122 یہ کلوزنگ ہو رہی ہے اس خطاب کی۔ ارشاد ہوا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر فرمائی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اس وقت کے لوگوں پر، ورنہ اس امت نبی اکرم علیہ السلام کی امت کی فضیلت ساری امتوں پر ہے۔ اس وقت جب یہ موجود تھے ان کو اللہ نے فضیلت دی۔ کیسی کیسی فضیلت؟ نوٹ کیجئے گا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب تورات عطا ہوئی تو یہ امت بنے۔ سارے جہاں پہ برسے گی اب رحمت خدا، مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا، رمضان الکریم۔ اور 14 صدیوں تک نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ بنی اسرائیل کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1400 برس کا فصل ہے۔ ہزاروں انبیاء ان میں آئے ہیں، تورات زبور انجیل ان کو ملی ہے۔ جناب طالوت کی بادشاہت، داؤد علیہ السلام کی بادشاہت، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہتیں ان کو عطا ہوئیں، لیکن جب کتاب کو پس پش ڈالا تو ہم پڑھ چکے، جب کچھ حصہ لیا کچھ حصہ نہ لیا تو ہم پڑھ چکے، جادو ٹونے میں پڑ گئے ہم پڑھ چکے، دنیا کی محبت میں غرق ہوئے ہم پڑھ چکے۔ تو کس سطح پر پہنچے؟ البقرہ ہی کی آیت نمبر 61 میں ہم نے پڑھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی۔ ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے؟ اب ہم امت مسلمہ ہیں۔ دوسرا پارہ انشاءاللہ آخری حصہ جو آج کا ہوگا اس میں شروع کریں گے تو تحویل قبلہ کا بیان آئے گا، اور تحویل امت، شفٹنگ آف قبلہ از دی سائن اور سمبل آف شفٹنگ آف امہ۔ بنی اسرائیل کی جگہ بنی نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو امت مسلمہ کے منصب پر فائز کیا جائے گا۔ اور یہ سارا ہمیں کیوں سنایا گیا؟ حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل اس طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے بالکل مشابہ ہوتی ہے۔ ہم سے خطاب آیت 143 میں آئے گا، اور باقاعدہ خطاب آیت 153 میں آئے گا۔ 150 آیتوں تک ان کا بیان کیوں آ رہا ہے؟ ہماری عبرت اور سبق آموزی کے لیے۔ یہاں فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص بدلہ نہ ہو سکے گا کسی دوسرے کا، ولا يقبل منها عدل، اور نہ اسے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ اسے کوئی جھوٹی شفاعت یا سفارش نفع دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تقریباً یہی الفاظ ذرا سی ترتیب کے فرق کے ساتھ آیت نمبر 48 میں بھی آ چکے۔ تو 47 48 سے جو الفاظ میں خطاب شروع ہوا تھا بنی اسرائیل کے تعلق سے، یہاں آیت نمبر 122 اور 123 پر مکمل ہوا۔ اب اگلے جو 2 رکوع چل رہے ہیں اس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ خاص بات کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بڑا جامع معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، یہود بھی اپنا تعلق ان سے جوڑتے ہیں، نصارہ بھی جوڑتے ہیں، ہم مسلمان تو جوڑتے ہی جوڑتے ہیں۔ سو مسو کے جو مشرکین مکہ اور مشرکین عرب تھے وہ بھی اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے۔ تو یہ سب جو بھی گروہ ہیں ان کے نزدیک قابل احترام حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر کر کے ان تمام گروہوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ نکتہ سمجھنے کا کیا ہے؟ جب ایسے لوگوں میں گفتگو کرنی ہو جن کے خیالات مختلف ہوں، ویوز ڈیفرنٹ ہوں، تو کہاں سے کلام شروع کیا جائے؟ اگریڈ اپون باتوں سے، ایسی کامن فیکٹر جن پر سب کا اتفاق ہو وہاں سے بات شروع کی جائے۔ یہ دعوت کا انداز اسلوب قرآن سکھاتا ہے، البقرہ میں بھی ہے اور آل عمران کی 64 میں بھی آئے گا آیت نمبر انشاءاللہ تعالی۔ اب 2 رکوع ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمائے تو انہوں نے وہ پوری کر ڈالی۔ اللہ اکبر،
اللہ نے پوری داستان ایک جملے میں عطا کر دی. اللہ اکبر. بہت سارے معاملات میں آزمایا اور امتحان لینے والا اللہ کہہ رہا ہے وہ امتحانات میں پورے اترے. اللہ اکبر. انتہا کیا ہے؟ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو اور بالفعل چھری چلا دی. وہ تو پڑھیں گے سورہ صافات میں، تو وہاں تفصیل بیان ہوگی انشاءاللہ. قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. امامت کب ملی ہے؟ مصائب یا قربانیاں امتحانات سے گزر کر. ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے امامت نہیں ملتی. یہ آن لائن آرڈر پلیس کرنے سے نہیں ملے گی. اسٹرگل ہے، محنت ہے، جدوجہد ہے، قربانیاں، اثار ہے، امتحانات سے گزرنا ہے، تب امامت ملے گی. آج امت بھی امامت چاہتی اور ملے گی انشاءاللہ تعالی. قیامت سے قبل ہم نے ہی اس دنیا کو رول کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن ابھی بہت سارے امتحانات سے گزرنا ہوگا. سمجھایا جا رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی، عرض کی اللہ میری اولاد کو بھی. ہاں، نیک باپ کیسا ہوتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے بھی نیکی کے راستے کو پسند کرتا ہے. اللہ میری اولاد کو بھی ملے گی. قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. یہ مشرکین عرب کو سمجھایا جا رہا ہے. تم ظلم پر آ گئے، شرک پر آ گئے، تمہیں وہ امامت نہیں ملے گی جو ابراہیم علیہ السلام کو ملی. یعنی محض ان کی نسل میں ہونے سے امامت نہیں ملے گی، ان کے طرز عمل پر آؤ گے تو امامت ملے گی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا. اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے. بہرحال بات تو یہ کہ جو ایک دفعہ جاتا ہے اس کا دل بار بار جانے کو چاہتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، وہاں کا دیدار نصیب فرمائے، وہاں کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا. وہ امنا، اور امن کی جگہ بنایا. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. منکرین سنت ہیں جو سنت رسول کا انکار کرتے ہیں. پتہ نہیں وہ بیچارے یہاں پر کیا اس کی تشریح کرتے ہوں گے. مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب خانہ کعبہ کا طواف مکمل کر لو تو اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرو. اب بتا یہ بھی دیا گیا آج کل کے اعتبار سے کہ بالکل وہاں کھڑے ہو کر تو مناسب نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ رونق ہوتی. ہم لوگ کہتے ہیں رش، بزرگ کہتے ہیں نہیں، اچھا لفظ نہیں رش، دکار رشٹ مناسب نہیں ہے نا، رونق اچھا لفظ ہے. تو پھر جہاں مناسب موقع ملے آدمی ادا کرے. لیکن سنت نے بتایا کہ 2 رکعت نماز ادا کرو طواف کے مکمل ہو جانے کے بعد. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. اللہ کے گھر کی پاکیزگی. بہرحال اس میں تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ حرمین شریفین کی جو بھی خدمت وہاں کے حضرات نے کی ہے اس کا تو کوئی دنیا کے اندر نعم المدل ہمیں یا کوئی اس کے قریب بھی دکھائی نہیں دیتا. البتہ یہاں پر ایک اور نقطہ اہل علم نے بیان فرمایا، فرض نماز کے بعد اہم ترین عبادت کیا ہے؟ طواف. پھر کیا ہے؟ اعتکاف. اور پھر رکوع سجود یعنی نفل نماز. فرض نماز کے بعد اہم ترین عبادت کیا ہے؟ وہاں طواف، پھر اعتکاف، اور پھر نفل نماز ادا کرنا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے. امن کی دعا بہت مانگی ابراہیم علیہ السلام نے. ادھر بھی سورہ ابراہیم میں بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے روزی دے. مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اللہ نے فرما دیا تھا نا ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا پھر اللہ ان کو دے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل جو آخرت پر ایمان رکھیں. اللہ نے فرمایا کہ نہ. قال، اللہ نے فرمایا ومن کفر، اور جس نے کفر کیا فأمتعه قلیلا، میں اس کو تھوڑا سا نفع دوں گا. ثم اضطره الى عذاب النار، پھر اس کو مجبور کروں گا جہنم کی آگ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یعنی اللہ رب العالمین ہے نا، سب کو دے گا، کافروں کو بھی دے رہا ہے. بلکہ بعض اوقات تو ایسا بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ دے رہا ہے. ہمارے لیے ایک تسلی کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے.
آخرت میں کامیابی کے لیے شرط اول، شرط لازم وہ ایمان ہے. تو جو کفر پہ بھی اس کو تھوڑا مل جائے گا پھر اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، از سر نو تعمیر کر رہے تھے. وہ تعمیر تو موجود تھی شروع سے. ایک رائے فرشتوں نے سب سے پہلے تعمیر کیا، ایک رائے آدم علیہ السلام نے. زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس عمارت کو خاصا نقصان ہو گیا تھا، مخدوش ہو گئی تھی. اب از سر نو تعمیر کر رہے ہیں. کیا دعا ہو رہی ہے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. پیغمبر ادب سکھا رہے ہیں. نیک عمل کیا ہے تو اللہ سے قبولیت کی دعا بھی کرو. نیک عمل کیا ہے اللہ سے قبولیت کی دعا بھی کرو. اور سنیے دعا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اقبال کہتے ہیں کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ میں خوب جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکلات کیا ہیں. یہ اتنے جلیل القدر پیغمبر کیا دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنا مسلم بنا، فرما بردار. اللہ اکبر. ہمیں کس قدر مانگنا اور کوشش کرنی ہے اللہ اندازہ کیجئے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے اپنی ایک مسلم امت بنا اے اللہ. دیوبندی نہیں، پریشان نہ ہوئیے گا پلیز، بریلوی نہیں، اہل الحدیث نہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں. سر آنکھوں پر جی. ہمارے علم اختلاف اپنی جگہ، بڑا سوچیں، امت کی سطح پر سوچیں. 2.25 ارب تو کلمہ پڑھنے والے، ان کی سطح پر سوچیں. ہم جوڑنے کی بات کریں. اور میں وثوق سے کہوں ان مجلسوں میں یہ تینوں مکاتب فکر کے لوگ بھی آتے ہیں، بعض اہل تشیع بھی آتے ہیں. بھارت پھر اختلاف ہے، آغا خانی حضرات بھی کچھ آتے ہیں، ایون غیر مسلم بھی آتے ہیں. کچھ کبھی کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس یونیورسٹی سے کہ وہ آتے رہے، اور کبھی کچھ ساتھی ہمیں بتا دیتے کہ آج فلاں ہمارا کرسچن ساتھی آیا ہوا ہے. بتاؤ بھائی، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی اللہ کا پیغام ہے، سنائیں ان کو. ہمارا دل تو اتنا بڑا ہونا چاہیے. مکاتب فکر، اسکول آف تھاٹ، سر آنکھوں پر، کوئی ایشو نہیں. بنیاد ایک ہے تو سب بنیاد ایک ہے، کوئی ایشو نہیں. متفقن علیہ امور پر بات کیجئے، اگریڈ اپون باتوں پر بات کیجئے، امت کو جوڑنے کی بات کیجئے. لیکن اصل کیا ہے؟ میرا تعارف یہ نہیں کہ میں دیوبندی ہوں، یہ میرا مسلک ہوگا. میرے یہ تعارف نہیں کہ میں بریلوی ہوں، یہ میرا مسلک ہوگا. میرا تعارف یہ ہے کہ میں مسلم ہوں. وانا اول المسلمین، میں پہلا مسلم ہوں. اور انہوں نے یہ نام رکھا تھا، سورہ حج کی آیت 78 میں بھی پڑھیں گے، ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے. وہ یہاں آ رہا ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے اپنی ایک امت، فرما بردار امت بنا. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا اور ہم پر نظر کرم فرما، ہماری توبہ قبول فرما. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اے اللہ تو خوب توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. ایک اور دعا، اور ایسی دعا اس کائنات کی بہت بڑی، سب سے بڑی دعا، جس کے قبول ہونے میں 2500 سال لگے. کتنے؟ جی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کس کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جتنی عظیم دعا، وقت بھی اتنا لگا، 2500 برس کم و بیش. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول بھیج، انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، وہ ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب انہیں احکام کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت اور دانائی کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے. یہ 4 کام ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی آیات کی تلاوت، اللہ کے احکام کی تشریح، حکمت کی باتیں سکھانا، اور لوگوں کا تزکیہ کرنا. یہ بات 4 ہی مرتبہ قرآن میں آئی ہے، آئندہ آتی رہے گی. کچھ وضاحت انشاءاللہ تعالی سورہ جمعہ آیت نمبر 2 28 پارے میں کریں گے. انکا، یعنی اب آپ کو 28 پارے تک انتظار کرنا پڑے گا. جب دعا میں 2500 برس لگ گئے تو 25-26 پاروں کو تو انتظار کرنا پڑے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ لوگ مسکرا رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے حضور نے دعا دی، اضحک اللہ سنکا، اللہ تمہیں مسکراتا رکھے. ٹھیک ہے، بس یہ جس جگہ مسکرانا جائز ہو وہیں پہ مسکراہٹ ہوگی. ٹھیک ہے بھائی، بارہ جن کو سمجھ آ گئی ان کا بھی بھلا، اور جن کو سمجھ نہیں آئی ان کا بھی ابھی بھلا. لیکن حضور کی سنت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اضحک اللہ سنکا، اللہ تمہیں مسکراتا رکھے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا. آئندہ بھی 4 باتیں جو حضور
علیہ السلام کی ذمہ داری ہیں، قرآن کریم کے تعلق سے ان کا ذکر آئے گا۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تو غالب حکمت والا ہے۔ ایک رکوع اور پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر پہلا پارہ مکمل ہوگا اور اس کے بعد 8 رکعت تراویح ادا کریں گے، البتہ اس میں تھوڑی ابھی تفصیل ہے انشاءاللہ۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيهَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم اور کون ہے جو منہ موڑ لے ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی طریقے سے، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوفی میں مبتلا کر ڈالا۔ یعنی سب سے بڑی بے وقوفی کیا ہے؟ اللہ کا مسلم نہ ہونا، ابھی ذکر آ رہا ہے۔ سب سے بڑی بے وقوفی حماقت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مسلم نہ ہونا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے انہیں چن لیا دنیا کی زندگی میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلم، جھک جاؤ۔ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے عرض کی میں نے تو اپنے آپ کو جھکا دیا تمام جہان والوں کے رب کے لیے۔ اللہ کا حکم ہوا تو گھر کو چھوڑ دیا، باپ کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ کا حکم ہوا تو بیوی اور بچے کو بے آباد زمین میں چھوڑ کر آ گئے۔ اللہ کی خاطر آگ میں کودنے کو تیار ہو گئے، اور اللہ کی خاطر اپنے پیارے اکلوتے 13 برس کے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنے کو تیار ہو گئے۔ آسان بات ہے، میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ ہمارے تو بچے کی دروازے کی جھرری میں انگلی آ جائے تو ہمارے سینے پر چھرا پھر جاتا ہے، اور بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنے کو تیار ابراہیم علیہ السلام۔ دس از ملت ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ رب کا جو حکم آئے جھکا دو اپنے آپ کو۔ قال اسلمت لرب العالمین، عرض کی کہ میں نے تمام جہانوں کے رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وصیت کی۔ بنی اسرائیل کنہیں کہتے ہیں یہ بیان کرنا آ سکا۔ اسرائیل کس کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا، اور ان کے 12 بیٹے جن میں مشہور کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام۔ علم ہے ماشاءاللہ یہ باتیں ہمارے، بس ان ساتھیوں کے لیے فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں۔ تو اسرائیل لقب ہے کس کا؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ ان کے 12 بیٹے، ان سے جو نسل آگے چلی یہ کیا کہلاتے؟ بنی اسرائیل، جو ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ یہاں ذکر کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اس کی وصیت کی۔ بندہ دنیا سے جاتا ہے تو آخری باتیں کہتا ہے نا، پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں اور والد بھی ہیں، کیا وصیتیں ہو رہی ہیں سنیے۔ نہ کسی پلاٹ کے بارے میں جس کی فائل کہیں رکھی ہوئی ہے، نہ کسی اس بینک اکاؤنٹ کے بارے میں جس کا گھر والوں کو بھی پتہ نہیں تھا، نہ ان پاس کوڈ یا پاس ورڈز کے بارے میں کہ جو کبھی گھر والوں سے بھی شیئر نہیں کیے، چلو اب بتا دو۔ نہ، کس بات کی فکر ہے سنیے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، پس تمہیں موت بھی آئے تو اسلام کی حالت پر آئے۔ نیک باپ یہ سوچتا اپنی اولاد کے لیے، اور دنیا سے جاتے جاتے بھی اس بات کی ترغیب دیتا ہے بیٹا مرنا بھی تو اسلام کی حالت پر مرنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس موقع پر موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو وفات کا موقع آیا؟ اذ قال لبنیہ، جب کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، بیٹوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود واحد کی۔ ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں۔ بیٹے بھی فرما بردار بتا رہے ہیں ہم اس اللہ معبود واحد کی عبادت کریں گے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہے آیت نمبر 134، پہلا پارہ مکمل ہوگا آیت نمبر 141 پر، یہی آیت انہی الفاظ میں دہرائی گئی ہے، بات کریں گے انشاءاللہ۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا کونوا ہودا او نصارى تهتدوا، تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وہی گروہ بندیوں کا مسئلہ، ہماری پارٹی میں تو کامیاب ہو گیا، ادروائز نہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، قل بل ملت ابراہیم حنیفا، فرمائیے بلکہ یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے طریقے کی پیروی کرو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ آیت 131، جو حکم آئے اپنے آپ کو جھکا دو۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔
قولو کہو آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب پر علیہم السلام، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو عطا کیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، یہ اہل ایمان سے کہلوایا جا رہا ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی اللہ کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، بس اگر وہ ایمان لے آئیں جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے۔ یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، تم ایمان لے آئے، اگر یہ ویسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو، یہ اس وقت تم کا خطاب ہے صحابہ سے، وہ ایمان والے تھے، کہا جا رہا ہے یہ اہل کتاب اگر اے نبی کے صحابہ تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے۔ اللہ نبی کے صحابہ کو ایمان کے حوالے سے معیار قرار دے رہا ہے، یہ ہے صحابہ کرام کی عظمت کا بیان۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ پھیرا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک وہ اس ضد میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس ان قریب ان کے مقابلے میں اے نبی علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے کافی ہوگا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، کہہ دو مسلمانوں ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا، کیا مطلب؟ یہ یہود میں بھی ہے وہ پیلے رنگ کا تصور، نصارہ میں بھی ہے بیپٹائز کرنے کا تصور، یہ رنگوں کی رنگینی میں مت کھو جاؤ، اصل رنگ کس کا ہے؟ اللہ کی اطاعت کا، مسلم ہو جانا، مسلم ہو جانا۔ ہم نے تو صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اس کی فرما برداری کا رنگ اختیار کر لیا۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا ہوگا؟ ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، اے نبی علیہ السلام فرمائے کہ تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کے ہیں، ہم اللہ کے لیے مخلص ہیں۔ پہلے آیا ہم اسی کے عبادت گزار، پھر آیا ہم اسی کے مسلم، اب آیا ہم اسی کے مخلص۔ اعمال میں اخلاص شرط لازم، اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی حدیث کہ اعمال اور نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب یہودی تھے یا نصرانی؟ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ تو بات کے معاملات ہیں، یہ بات کے گروہ ہیں، ان کو تو ابراہیم علیہ السلام پر کیوں چشمہ کر رہے ہو معاذ اللہ۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ یہ تو بات کی گروہ بندیوں کے معاملہ ہے جو لوگوں نے گروہی نام رکھ لیے ہیں۔ انتہائی ادب سے عرض کروں، حضور دیوبندی تھے بریلوی تھے؟ صحابہ بریلوی تھے، دیوبندی تھے، اہل الحدیث تھے؟ مت پریشان ہو، نہ دوسروں کو پریشان کرے، مسلم تھے۔ باقی مکاتب فکر سر آنکھوں پر، اسکول آف تھاٹ سر آنکھوں پر، احناف ہوں، شوافع ہوں، حنابلہ ہوں، مالکیہ ہوں، سر آنکھوں پر ہم سب کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن بھائی ہمارا تعارف مسلم، یہ ہے اصل بات جو ہونی چاہیے جوڑنے والی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور کون ہے اس سے بڑا ظالم جس نے وہ گواہی چھپائی جو اس کے پاس اللہ کے پاس سے آئی تھی۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی گواہی کیا آئی؟ یہ یہود کو خاص طور پر، تمہارے پاس کتابوں میں گواہیاں موجود ہیں، دوسرے پارے میں بھی ذکر آئے گا، مگر تم ظلم کر رہے ہو ان کو چھپا کر۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہود کو زعم تھا، نصارہ کو زعم تھا، مشرکین کو زعم تھا ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے۔ بھئی ٹھیک ہے، تم خود کیا ہو؟ ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں جی ہم فلاں بزرگ کی اولاد ہیں، اللہ ان بزرگ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تم کیا ہو بھائی؟ میں جی میرا فلاں سے بڑا تعلق ہے۔ بھائی ہوگا، تم کیا ہو؟ ان سے ان کے بارے میں سوال ہوگا، تم سے
تمہارے بارے میں سوال ہوگا، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسٹرگل ہوگی، مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے، تکالیف آئیں گی، ان کو برداشت کرنے کے لیے مدد چاہیے۔ مدد کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے ہاں سے۔ صبر کیا ہے؟ روکنا، جھیلنا، برداشت کرنا۔ اور نماز اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی، اسی سے ایمان کی آبیاری ہوتی ہے۔ بندے کا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ بھی اس کی پشت پناہی پر ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر و نماز سے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سنیے اگلے الفاظ، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور مگر تمہیں شعور نہیں ہے۔ قتال کی بات کر ڈالی اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں کہ ہلکی ہلکی بات ہو، ذرا ہلکی ہلکی بات پھر بعد میں، نہ پہلے دن ہی بتا دیا۔ Who are you، تم کون ہو اور تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور کہاں تک معاملہ آ سکتا ہے۔ اس دین حق کی گواہی دینے کے لیے جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کا بھی تقاضا آ سکتا ہے۔ آئے تو پیش کرو، اور جس نے پیش کر دیا اس کو مردہ مت کہنا، وہ شہید، وہ حیات جاویداں پاتا ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ اور سنیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے خوف سے اور بھوک سے اور جان اور مال اور ثمرات یا پیداوار کے نقصانات سے۔ یہ آیتیں کب سمجھ آئیں گی؟ کیا نفل پڑھنے میں مسئلہ ہے؟ روزہ رکھنے میں کوئی ایشو ہے؟ اعتکاف کرنے میں ایسا کوئی مسئلہ ہے؟ ناراض نہ ہوئیے گا، پریشان بھی نہ ہوئیے گا۔ ہاں، اگلی پریشانی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ کہاں کے لیے بیان ہو رہا ہے؟ کبھی اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے گا تو بھوک کا معاملہ بھی آئے گا، جان جانے کا معاملہ بھی آئے گا، مال جانے کا معاملہ بھی آئے گا۔ تبوک کے لیے نکلے تھے تو کھجور کی فصل تیار تھی کہ نہیں، ضائع ہو جانے کا بھی اندیشہ ہوگا۔ یہ ہیں وہ مراحل جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد کے دوران میں آئیں گے۔ ہاں، ڈٹے رہو، استقامت کا مظاہرہ کرو۔ فرمایا وبشر الصابرین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ پیر میں کانٹا بھی چبھے، بندہ یہ پڑھے اجر ملے گا انشاءاللہ۔ حضور نے چراغ بجھا تب بھی پڑھا انا للہ وانا الیہ راجعون، تب بھی اجر ملے گا انشاءاللہ۔ مگر یہ تکالیف اور مصائب کا 5% بھی نہیں ہے۔ 95% تو وہ ہے جو پچھلی آیت میں بات آئی، خوف، بھوک، جان، مال، نقصان اس کا۔ یہ سب کب ہے؟ اللہ کے دین کی جد و جہد کے دوران میں۔ اس پر صبر کی بشارت ہے، اس پر صبر کی تلقین اور اس پر بشارت دی جا رہی ہے۔ ہاں، یہ جملہ اپنی جگہ بڑا قیمتی، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ سنیے، کسی کے انتقال پر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ۔ اس جملے میں مرنے والے کے لیے کچھ نہیں، اس کے لیے تو جنازے میں دعا کریں گے انشاءاللہ، ویسے بھی دعا کریں گے۔ اپنے لیے ہے، میں بھی اللہ کا، مجھے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور سنیں، نقصان ہوا، مال کس کا تھا؟ اللہ کا، اللہ نے واپس لے لیا۔ اولاد اللہ نے لے لی، مشکل بات ہے، حساس بات ہے، تھی کس کی؟ تو مجھے بھی اللہ واپس بلا لے گا۔ کتنا بڑا عقیدہ اس کے اندر، کتنی بڑی تربیت کا سامان ہے، کتنا بندے کو ٹینشن فری کر دینے والا یہ جملہ ہے۔ تنہائی میں سوچئے گا، انا للہ، بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ صبر و نماز کا بیان آیا، اب لیجئے صفا مروہ کی باتیں آ رہی۔ عبادات کا بھی بیان مختلف انداز سے آتا رہے گا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کے نشانوں میں سے ہیں، اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں بڑی بڑی۔ مشہور واقعہ یاد آ رہے؟ اللہ اکبر، ایک ماں اللہ اکبر اور ایک باپ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا، اما ہاجرہ نے کیا کہا؟ اللہ کا حکم ہے، کہا اللہ کا حکم، کہا چلے جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی اکیلی بندی، اللہ اکبر، دودھ پیتا بچہ اس کی گود میں، کچھ نہیں، چند کھجوریں ختم، کچھ پانی تھا وہ ختم۔
اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ابراہیم آپ چلے جائیں۔ پھر ماں کی بے قراری، توکل اللہ پر، ماں کی بے قراری، ماں کی سٹرگل، ماں کی ایگزرشن، کبھی صفا کبھی مروہ، اللہ کو ادا پسند آئی، توکل اللہ پر ہے، اللہ نے قیامت تک کے لیے پانی جاری کر دیا، معجزہ عطا فرما دیا زمزم، اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے حجاج جائیں گے صفا مروہ کی جو ہے وہ اس کے درمیان چکر لگاتے رہیں گے، اور اماں ہاجرہ کی ادائیں یاد رہیں گی۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، بس جو کوئی اللہ کے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی حرج نہیں اس پر کہ ان دونوں کا طواف کرے۔ یہاں طواف چکر لگانے کے مفہوم میں صحابہ کو ایک سوال ذہن میں آ گیا رضی اللہ عنہم اجمعین، مشرکین نے یہاں پر کچھ بت رکھ دیے تھے ماضی میں، تو خیال آیا کہ یہ کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا، فرمایا نہیں یہ تو اللہ کی نشانی ہے، وہ بت تو ہٹا دیے گئے، باقی تم جو ہے وہ اللہ کے ان نشانیوں کے درمیان میں چکر لگاؤ تو کوئی حرج نہیں۔ ومن تطوع خیرا، اور جو خوشی خوشی نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ قدردانی فرمانے والا، علم رکھنے والا ہے۔ ضمن ایک نقطہ ہے، شاکر کا لفظ آیا اللہ کے لیے، شاکر کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ شکر کرنے والا، اب اللہ کے لیے آ گیا۔ اب یہ ہماری مجبوری ہے بھائی، بہت سارے مقامات پر کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اصول سمجھ لیں، لفظ ایک ہی ہوگا، جب ہمارے لیے استعمال ہوگا تو ہماری اوقات کے مطابق ہم بندے ہیں، اور جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اللہ کی شان کے مطابق۔ شاکر میں اور آپ استعمال کریں ایک دوسرے کے لیے، شکر کرنے والا اللہ کے لیے استعمال کریں تو اللہ بندے کے عمل کی قدردانی فرمانے والا ہے۔ اصول ذہن میں بٹھا لیں تو بہت سارے مقامات پر لفظ کے اشتراک کی وجہ سے جو غلط فہمی یا کنفیوژن ہو جاتی ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کھلی نشانی اور ہدایت نازل کی ہے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر دیا، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ کس نے چھپایا؟ یہود، خاص طور پر ان کی علماء نے، جس کی وجہ سے بہت بڑی اکثریت گمراہی پر رہی۔ اچھا، اب کیا تورات اور انجیل ویلڈ کتابیں ہیں؟ نہیں۔ اب ویلڈ کتاب کون سی ہے؟ یہ قرآن۔ کس نے پہنچانا ہے دنیا کو؟ تو چھپا تو نہیں رہے آج ہم لوگ، بند کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے، لاک کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ بقول ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ہم خزانے کے سانپ تو نہیں ہیں، صندوق میں خزانہ بھرا ہوا ہے، اوپر سانپ بیٹھا ہوا ہے، نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتا۔ استغفر اللہ۔ سنیے دوبارہ اس آیت کو، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کھلی نشانی اور ہدایت میں سے نازل کیا، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر دیا، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور واضح کر دیا، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، بس یہی لوگ ہیں اللہ فرماتا ہے کہ جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ فرماتا ہے میں بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ آج بحیثیت امتی ہم پر فرض ہے، ہم مختلف لوگوں کی مختلف ذمہ داریاں ہوں گی، ہر ایک اپنے علم، استطاعت، کیپیسٹی، ڈومین، دائرے کار کے اعتبار سے ذمہ دار ہے، بٹ بائی لارج یہ امت اس کلام کو انسانیت کے سامنے پریزنٹ کرنے، ایکسپلین کرنے، واضح کرنے کی ذمہ دار ہے، اور وہ کہ جو توبہ کریں، اصلاح کر لیں اور واضح بھی کریں، پہنچانے کا عمل بھی شروع کر دیں، اللہ کی پھر رحمت ہے ان کے لیے کہ اللہ معاف بھی فرما دے گا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے کفر ہی کی حالت میں، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینذرون، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، یعنی اصلاح کی کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ ایک بات ذہن نشین رہنی چاہیے، ہم کس کا کلام پڑھ رہے ہیں؟ ہاں، تشریح کا تو زیادہ وقت نہیں، لعنت کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ اپنے کلام میں جب کہے تو جس کے بارے میں کہے وہ لعنت سے محفوظ نہیں رہے گا، اللہ محفوظ رکھے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود واحد ہے اللہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الرحمن الرحیم، انتہائی رحم فرمانے والا، مسلسل ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب آ رہی ہے آیت نمبر 164، 5 نگینوں کی بات کی تھی،
5 بڑی آیات کی بات کی تھی، پہلی طویل ایک آیت آ گئی، اس کو عنوان دیا گیا ہے آیت الآیات، آیت نشانی، سائن، آیت کی جمع آیات انگلش میں سائنس، ایک آیت سائنس، ہاں سائنس نہیں سائنس، ٹھیک ہے، ایک آیت جس میں تقریباً 10 کے قریب کم و بیش نشانیاں آ رہی ہیں، ایک آیت آیت الآیات اس کا عنوان۔ اللہ کی اس کائنات میں غور کرو، اللہ کی معرفت کی دلائل موجود ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں ان چیزوں کے ساتھ جن سے لوگوں کو نفع دیتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی برسایا یعنی بارش، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندگی عطا کی، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور زمین اور آسمان کے درمیان جو تابع بادل ہیں ان میں، لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ کی اس کائنات میں غور کرو، اللہ کی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں بہت واضح ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ ہیں کہ جو اللہ کے سوا اور شریک بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا اوروں کی، یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ کیا ہمیں ایکسٹریمسٹ ہونا چاہیے؟ اس جگہ ہونا چاہیے۔ آئی ایکسٹریملی لو اللہ سبحانہ وتعالی، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ وہ ایکسٹریمزم جو انظام تراشی، وہ تو ایک بحث ہی الگ ہے، لیکن کچھ جگہ آئی ایکسٹریملی لو مائی مدر، اچھا ہے برا ہے؟ ارے بہت اچھا ہے بھائی، اور سب سے بڑھ کر آئی ایکسٹریملی لو مائی لارڈ، والذین آمنوا اشد سپرلیٹو ڈگری، شدید ترین محبت کس سے ہوتی ہے؟ ایمان والوں کی اللہ سے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور اگر دیکھتے جن لوگوں نے ظلم کیا اس وقت کو کہ جب یہ عذاب دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اب ایک موضوع آ رہا ہے جو 6 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، چھوٹے اور بڑے، کچھ لیڈرز، بہت سارے فالوورز، کچھ پیشوا، کچھ ان کے پیچھے چلنے والے۔ کلیئر ہے؟ یہ چھوٹے بڑوں کا موضوع کم از کم 6 مرتبہ قرآن میں آیا، یہاں فرسٹ ٹائم آ رہا ہے، پہلی مرتبہ۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اس وقت کہ جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، یعنی فالوورز، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے تمام وسائل، رشتے ناطے کٹ جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی، فالوورز، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اگر ایک مرتبہ ہمیں دوبارہ موقع مل جائے نا دنیا میں لوٹنے کا، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو ہم ان سے اسی طرح بیزار ہو جائیں گے جیسے ان ہمارے لیڈرز نے ہم سے بیزاری کی ہے۔ یہ ہوگا کل۔ آج تو خوب ہٹو بچوں کی صدائیں، ہاں کچھ کی سیوا اور ان کے پیچھے لگنا اور نعرے لگانا، یہ کرنا وہ کرنا، بیڑا غرق کر دیا اس قوم کی عظیم اکثریت کا کچھ لوگوں نے۔ کل کیا ہوگا؟ وہ لیڈرز ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے، کہیں گے ایک دفعہ اللہ موقع دے دے، تمہاری تو بڑی ہم نے سیوا کی، تمہارے پیچھے بڑی ہٹو بچوں کی صدائیں لگائیں، ہم لعنت کریں گے تم سے اور اعلان بیزاری کر دیں گے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اسی طرح اللہ ان کے اعمال کو ان کے لیے حسرتیں بنا کر دکھا دے گا۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اور بھائی ہم نے کس کو لیڈر بنا رکھا ہے؟ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کون مع الصادقین، سورہ توبہ آیت 119، نیک لوگوں کے ساتھ جڑو۔ اللہ کہتا ہے سورہ لقمان کی دوسرے رکوع میں واتبع سبیل من اناب الی، اللہ فرماتا ہے اس کے راستے کی پیروی کرو جس سے میری طرف رجوع کیا۔ بس سوچ سمجھ کے دیکھ لیں ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کو اپنا لیڈر بنا کر بیٹھے ہوئے۔ کل یہ کچھ ہونا ہے،
اللہ تعالیٰ اس دن کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک رکوع جس میں تھوڑی سی تفصیل ہے وہ پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ 8 رکعت اور وتر کی نماز ادا کریں گے۔ اگلا رکوع آخری ہوگا آج کے مطالعے کے اعتبار سے انشاءاللہ تعالی۔ یا اب کچھ معاملات کے حوالے سے، حلال حرام کے حوالے سے رہنمائی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاک۔ ایک جو شے کھا رہو، خاص طور پر جانور کا گوشت، وہ بھی حلال ہو اور طیب ہو، حلال کمائی سے لیا گیا ہو، ذبح بھی کیا جائے تو اللہ کا نام لے کر۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ مال حرام کھانا یہ شیطان کی پیروی ہے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی اور بے حیائی کا۔ حکم دینے سے مراد خوب اکساتا ہے برائی اور بے حیائی کے لیے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں۔ من مانی باتوں کو اختیار کر کے اللہ کی طرح منسوب کر کے دین کا حصہ بنایا جا رہا ہو، یہ شیطان ہی کا منصوبہ ہے۔ ہاں، شیطان برائی بے حیائی کی دعوت دیتا ہے۔ رحمان کی دعوت کیا ہے؟ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 90۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ منکرات، بے حیائی کی باتوں سے، منکرات سے اور زیادتی کے کاموں سے تمہیں روکتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، بھلا اس صورت میں بھی کہ اگرچہ ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوں، تب بھی ان کی فالوئنگ کریں گے۔ یہ تاریخ انسانی میں لوگوں کی گمراہی کی بہت بڑی وجہ رہی۔ آنکھیں بند کر کے باپ دادا کی ہر بات کی فالوئنگ کی گئی، پیروی کی گئی، چاہے حق آ چکا ہو، پیغمبر کی دعوت سامنے آ چکی ہو، تب بھی۔ ہمارے لیے بھی اصول کیا ہے؟ ہمارے باپ دادا تو اللہ کا شکر ہے مسلمان، الحمدللہ، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، مگر بدلتے حالات میں معاملات اونچ نیچ ہو جاتے ہیں۔ فلاں روایات باپ دادا کی رسم چلے آ رہی ہیں، ارے مر جائیں گے مگر یہ رسم نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے بندے، یہ رسم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے خلاف ہے، نہیں باپ دادا نے ایسا کیا۔ اگر یہاں بھی باپ دادا کی مانی جا رہی تو یہ گڑبڑ ہے۔ کیوں؟ باپ دادا سر آنکھوں پر، مگر ٹاپ آف دا لسٹ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا معاملہ ہوگا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی حالت کی مانند ہے جو اسے پکارتا ہے جو سنتا نہیں سوائے پکارنے اور چلانے کی آواز کے۔ جن جھوٹے معبودوں کو تم پکارو بیچارے سن بھی نہیں سکتے تمہاری، چیخنا پکارنا چلانا اس کے سوا تمہارا کوئی فائدہ نہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں بس وہ سمجھتے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا فرمائی، پاکیزہ میں سے کھاؤ۔ آمدن بھی حلال کی ہو، جو شے کھا رہے ہو اللہ کا نام لے کر، اگر وہ جانور ہے تو ذبح کیا جائے، کھاتے وقت بھی اللہ کا نام لیا جائے۔ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ ایک بات پاکیزہ کھاؤ، دوسری بات شکر ادا کرو، تیسری بات عبادت کرو۔ وجود میں غذا اس نیت سے ڈالو کہ اس جسم کا حق ادا کروں گا اور اس کی توانائی کو اللہ کی عبادت میں اختیار اور استعمال کروں گا۔ اب 4 باتوں کی حرمت کا بیان ہے۔ بعض لوگوں کو، کچھ ہمارے دانشوروں کو غلط فہمی ہو گئی کہ بس 4 ہی باتیں حرام ہیں اسلام میں۔ ارے نہیں بھائی، یہ 4 باتیں کثرت سے اس معاشرے میں تھیں اور ان میں سے کئی ایک آج بھی دنیا میں ہیں، تو اسپیسیفکلی ان کا ذکر کیا گیا، ورنہ حرام کی گئی باتیں قرآن میں اور بھی ہیں اور احادیث میں بھی تفصیل آتی ہیں۔ 4 باتوں کی حرمت، یہ بھی 4 مرتبہ قرآن میں آئی، آئندہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے تم پر حرام کیا ہے مردار کو، مردہ جانور، والدم، اور خون، مراد بہتا ہوا، سورہ انعام میں تفصیل آئے گی، بہتا ہوا خون، جو حلال جانور کو ذبح کر رہے ہو خون جو بہتا ہے وہ حرام۔ ولحم، جو حلال جانور ذبح کر رہے ہو اس کا جو خون بہتا ہے وہ خون، دم، وہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت۔ اچھا جی، کچھ لوگ کہتے ہیں سور کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ غلط فہمی ہے پرانی۔ یہ خنزیر کیا ہے؟ عربی میں وہی ہے نا، اور انگلش میں کیا کہتے ہیں جی؟ تو کیا انگریزی میں کہیں گے تو پاک ہو جائے گا؟
حرام ہی رہے گا بھائی. یہ غلط فہمی ہے کہ یہ زبان پر لفظ اگر آ جائے گا تو 40 دن تک نماز نہیں ہوگی, تو بیچارہ حافظ قرآن جو مستقل قرآن پڑھ رہا ہے تو پوری زندگی ناپاک ہی رہے گی اس کی زبان. ایسا کچھ نہیں ہے لیکن حرام. اور جن قوموں نے اس کو لذت کے طور پر اختیار کیا ان کی گندگی دنیا میں سب سے ٹاپ پر ہے, اللہ حفاظت فرمائے. ولحم الخنزیر, اور سور کا گوشت, وما اہل به لغیر اللہ, اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. کچھ وضاحت بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, بس جو مجبور ہو جائے مگر سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ وہ حد سے بڑھے تو اس پر کوئی حرج کی بات نہیں. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ غفور ہے رحیم ہے, بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا. بڑا پیارا دین ہے ہمارا, اللہ اکبر. یہ چیزیں حرام ہیں نا, کبھی تمہاری جان پر بنائے اور جان بچانے کے لیے حرام کے سوا کچھ بھی نہیں, تو جان بچانا فرض ہے. اتنا لے لو جس سے جان بچ جائے, سرکشی کا ارادہ نہ کرنا, تو اس کی چھوٹ ہے. یہ فلیکسیبلٹی ہمارے دین کی خوبصورت تعلیم میں کسی حالت کے بدل جانے سے یا سرکمسٹانسز کے چینج ہو جانے سے حکم میں بھی تبدیلی یا اس میں چھوٹ کا معاملہ آ جاتا ہے. ہاں, اب ایک وہ حرام بتایا جا رہا ہے جو مذہبی طبقات کھاتے ہیں. استغفر اللہ. یہود و نصارہ کی خاص طور پر بات ہو رہی ہے, باطل پرست لوگوں کی بات ہو رہی, مذہب کے نام پر لوٹتے ہیں. فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے نازل فرمایا, ویشترون بہ ثمنا قلیلا, اور اس سے وصول کرتے ہیں تھوڑی سی قیمت. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, یہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم, اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام بھی نہیں کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا, یعنی ان کے جنت میں داخلے کا کوئی امکان نہیں. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ وہ یہود کے علماء خاص طور پر کتاب کو چھپاتے تھے اور بدل کر دنیا کے نفع لیتے تھے, لوگوں کی مرضی کی بات بتا کر پیسہ بٹورتے تھے. ان کا ذکر ہے کہ یہ مذہب کے نام پر لوٹ مار کرنے والے یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ, یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور مغفرت کے بدلے عذاب کو اختیار کر لیا. فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ, اللہ اکبر. تو کیا ان کا حوصلہ ہے کہ یہ صبر کرنے والے جہنم کی آگ پر جانتے بوجھتے, یہ کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے دنیا کے چند ٹکوں کے حریص اور لالچی بنے تو اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کی. پتہ ہے ان کو حق کیا ہے, ان کا بڑا حوصلہ ہے کہ جہنم کی آگ پر صبر کریں گے. اظہار تعجب ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے. معاف کیجئے گا, ذرا ہلکی ایک بات آ چکی ہے کل غالباً. ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں, ہاں چلو جی اپنی سزا بھگت, بلکہ آج ہی شاید آئی, اپنی سزا بھگت لیں گے جہنم میں, پھر نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. کیا حوصلہ ہے لوگوں کا. استغفر اللہ. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق, یہ سے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی. وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید, اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں دور جا پڑے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے کلام کی سمجھ عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک درخواست ہے, ایک درخواست سب لوگوں سے ہے. کل جب مطالعہ شروع ہوگا ایک بہت قیمتی اور بہت جامع آیت آ رہی ہے نیکی کے جامع تصور کے بارے میں. گزارش ہے کہ بالکل شروع سے کل تشریف لائیے گا. اور کل جب دوسرا رکوع شروع ہوگا وہ ہے ہی رمضان المبارک کے بارے میں, رمضان, اس کے روزے, اس کی حکمتیں. تو کل پہلا سیشن شروع سے ہی اٹینڈ کرنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.